بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم المقام، قابل صد احترام، معزز حاضرین ناظرین، ابھی اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو. تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور مجھ سے ہی تم ڈرو. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. سامعین، سورہ بقرہ کی بہت ہی جامع آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. یہ سورہ بقرہ، اس سورہ کا نام بقرہ ہے، اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے. قرآن مجید کی ہر سورہ میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے. عزیز دوستو، اس کا زمانہ نزول یہ ہے کہ اس سورہ کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا ہے. اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانہ میں اتری تھی. سورہ کا خاتمہ جن آیت پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اسی سورہ میں ضم کر دیا گیا. اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی جو پس منظر ہے وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پیش کروں گا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، خطاب بیشتر مشرکین عرب سے تھا، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی. اور ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا. ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا جن کی بستیاں مدینہ سے بالکل متصل یعنی لگی ہوئی موجود تھیں.
یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے، اس ضابطۂ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دے رہے تھے۔ لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ ان کے عقائد میں بہت سی غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی، جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہ تھی۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم، ایسے طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت موجود ہی نہیں۔ خود تو تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر دیا تھا، اور خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا معنی محفوظ تھا، اس کو بھی انہوں نے اپنے منمانی تعویلوں اور تفسیروں سے مسخ کر رکھا تھا۔ دین کی حقیقی روح اس سے نکل چکی تھی، اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کے علماء، ان کے مشائخ، ان کے سرداران قوم تھے، ان کے عوام، سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی، اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو ایسی محبت ہو گئی تھی، اتنا پیار ہو گیا تھا، اتنی چاہتے ہو گئی تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتاتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے، اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جن کے یہاں بدعتوں، تحریفوں، فرقہ بندیوں اور خدا فراموشیوں، دنیا پرستی کی بدولت انحطاط اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا نام، جو اصل نام مسلم تھا، وہ بھی بھول گئے تھے کہ میرا نام مسلمان بھی ہے۔ محض یہودی بن کر رہ گئے تھے۔ اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ بس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دو۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہے، اور ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کے اخلاقی اور مذہبی حالات پر جس طرح تنقید کی گئی ہے، اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب اور اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کا اصول اور پہلو بپہلو پیش کیے گئے ہیں، اس بات سے یعنی یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے، رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے، دین حق کے بنیادی اصول کیا ہے، اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے، اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون، سیاست کے متعلق بھی اصولی ہدایات دینی شروع کر دی، اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کی جائے۔ اس سورہ کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایت پر مشتمل ہے۔ سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی تلاوت کی وہ آخری بھی نہیں ہے، شروع بھی نہیں ہے،
بلکہ میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے وہ ہے آیت نمبر 40، 41، 42، 43، 44، 42 تک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ سامعین، آپ اس پر ذرا غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسرائیل، اور جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہی کی نسل سے بنی اسرائیل کی ذریت چلی ہے، اسی لیے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پچھلے جو 4 رکوع میں جو تمہیدی تقریر کی تھی اس کے تعلق سے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف عام تھا، اب یہاں سے جو اسٹارٹ ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین عرب کی طرف بھی کلام کا رخ یہاں پر جو کیا گیا ہے وہ یہ، لیکن اولاً جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا کی تھی بے شمار نعمتیں عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے وعدے کو پورا کیا، یعنی جو میں نے تمہیں احکام دیے ہیں اس کے مطابق تم اگر اپنی زندگی کو گزارتے ہو تو میں تمہیں اور مزید عطا کروں گا، تمہاری ساری جو عہد ہے وعدے ہیں ہم تمہیں پورا کریں گے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے ہی مانگو اور مجھ سے ڈرو، یعنی میری اطاعت کرو، اور میری جو اطاعت کرو کا مطلب ہے وہ یہ ہے سامعین، ان کے اندر بے انتہا برائیاں پنپ چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، لیکن چونکہ ان کے اندر بے انتہا بگاڑ پیدا ہو گئی تھی، یہ انتظار کر رہے تھے ایسے نبی کا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اس وقت یہ کہہ رہے تھے چلا چلا کے کہ ایک نبی آئے گا جس پر ہم ایمان لائیں گے اور پھر وہ ہمیں صحیح راستے کی طرف بلائے گا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قوم سے نبی کو نہیں بھیجا، جس کی وجہ سے ان کی دشمنیاں بے انتہا حدود سے بھی کراس کر گئے اور بہت ہی زیادہ دشمنیاں کرنے لگے، اور جو کفار قریش تھے ان کو چڑھا بڑھا کے مختلف طرح کی برائیاں پیش کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے لگے، اور جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا اس کا انکار کرنے لگے، چھپانے لگے۔ اس کی جو تاریخ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل حکمراں کے غلام ہو گئے، اور ان کے مطابق وہ اپنے کتابوں میں چڑھا بڑھا کے لکھنا اسٹارٹ کر دیا۔ 22 گھنٹوں کا بے شمار ان کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ یہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا اس کو بھی بھول گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات احسانات ان کے اوپر کیے تھے اس کو بھی بھول گئے تھے، اور انت میں اور آخر میں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کا بھی انکار کرنے لگے، اس کے نبی ہونے کا انکار کرنے لگے، اور مصیبتیں اور پریشانیاں مختلف قسم کے ذرائع اختیار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے لگے۔ یہاں پر وہ جب وہی بات بتائی گئی ہے کہ میں نے جو کتاب بھیجی اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پھر فرمایا کہ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ یہ 4-5 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں اپنی آج کے اس دور میں اپنی امت کا، ہم مسلمانوں کا ذرا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا
بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت دی تھی، انہوں نے اس کو ہلکے سے چیز میں لیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امامت دیا اور یہ اس قابل نہیں رہے تو اس سے امامت چھین لی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو بھیجا اور ان سے فرمایا کہ تم جس نبی کو میں بھیج رہا ہوں وہ کتاب جو تمہارے پاس ہے اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کو جھٹلاؤ نہیں، لیکن اس کا بھی اس نے جھٹلایا، اس کو چھپایا، اور پریشان کرنے کے لیے بہت سارے سوالات کر جو یہودی علماء تھے وہ لوگوں کو بھیج دیتے تھے، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر کے آؤ، یہ سوال کر کے آؤ، یہ سوال کر کے آؤ۔ تو ان چیزوں پر انڈیکیٹ کیا گیا، اشارہ کیا گیا اور فرمایا کہ تم میری تھوڑی سی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو، یعنی اپنے منمانی اپنے خواہشات کے مطابق اس کو تم اب اس پیرائے پہ نہ ڈالو، جو تمہارا دل کرتا ہے اس کے مطابق تم بیان کرنا بند کرو، بلکہ جو حقیقت میں نے پیش کیا ہے تمہارے سامنے اس حقیقت کو پیش کرو، اس پر ایمان لاؤ اور میرے غضب سے بچو، اور جو میں نے سیدھی سیدھی چیزیں آپ کے سامنے بیان کیا اس کو پیش کرو، گڑبڑ مت کرو۔ میرے عزیزوں، جب انتہا کی حد ہوگی تو صرف منصب امامت کو چھینا نہیں بلکہ وہ در بدر بھٹک گیا، یہ غضب ہے اللہ کا بنی اسرائیل پر۔ اور اس کے بعد جو امامت دی گئی کس کو دی گئی؟ امت محمدیہ کو دی گئی۔ یہ امت محمدیہ جس پر ہم آج فخر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین کی خدمت لینا چاہتا ہے تو جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا تھا لیکن انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے منصب امامت تو چھوڑو، یہ در بدر بھٹکتے رہے اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ امت اس کے دائرے کے قریب ہو چکی ہے؟ غور و فکر کریں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اپنے آپ کو ٹائٹل کے طور پر مسلمان تو کہتا ہے، لیکن وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، لیکن وہ چوریاں نہیں کرتا ہے، لیکن وہ غلط حرکتیں نہیں کرتا ہے، لیکن وہ مختلف قسم کی برائیوں پر ملوث بھی ہے، نماز سے کوسوں دور ہے۔ اللہ نے جو قرآن مجید ایک تحفے میں دیا اس کے پڑھنے سے بھی کوسوں دور ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو طریقہ ہے اس سے وہ کوسوں دور ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں بھی جس جگہ بھی جس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، ہمارے اندر ایک ذہنی طور پر یہ بات آ گئی ہے کہ یہ تو یہودیوں کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے، یہ تو نصارہ کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، یہ تو منافقین کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، اس میں تو میرا ذکر نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کسی کے تعلق سے بھی قرآن مجید میں ذکر ہو، ہم کو اس پیرائے پہ کھڑا ہو کر کے ناپنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم وہ دائرے میں تو نہیں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس احکام سے جس حکم کو کرنے کا ہمیں، جس کام کے کرنے کا، جس عمل کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، کیا ہم اس کو کر رہے ہیں یا اس کے برعکس؟ کیا وہ پچھلی قومیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی ساری خصلتیں، وہی ساری خامیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں؟ اس پر جائزہ لینا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو میری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ جنت میں ہمیں جانا ہے، وہ تو جنت کے سردار ہیں،
وہ تو جنت کا فاؤنڈر ہے، بنانے والے ہیں. تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں منصب امامت کو دے کر کے بھیجا، اور بحیثیت ایک داعی کے امت مسلمہ کا ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی آیت ہی کیوں نہ ہو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو داعی بنایا ہے. اور قرآن مجید میں جہاں جہاں پہ جس جس جگہ پر جس کے تعلق سے بے ذکر ہوا ہے، آپ اس کو اپنے پیرائے پہ ڈال کر کے دیکھیں کہ کہیں میں اس زمرے میں تو نہیں آ رہا ہوں. کیونکہ جہنم صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے بھی جہنم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم کہاں تک بجا لاتے ہیں، اس پر غور و فکر کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، بنی اسرائیل سے سبق حاصل کرنا ہے، جس کو منصب امامت دی گئی، جن کو جو اتنا زیادہ پرہیزگار اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کو، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اندر اتنی خرابیاں، اتنی کمیاں پیدا کر لی اور اللہ سے بغاوت کر ڈالی. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سدھارنے کے لیے ایک نبی بھیجا، اس کی بھی انکار کر دیا، جبکہ ان کے آنے سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور اس پر ہم سب سے پہلے ایمان لائیں گے. اور جب نبی آیا تو جو ایمان نہیں لائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں اس پیرائے پہ اپنے آپ کو رکھ کر جانچنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، نمبر 1. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو دیا. یہ قرآن مجید طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، صرف قرآن خانی میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تعویذ گھنٹوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید دلوں کے اندر جو مرض ہے، بیماری ہے، اس کی شفا کے لیے ہے. وہ کون سی مرض ہے؟ دلوں میں نفاق کا مرض، شرک کا مرض، بغض کا مرض، عداوت کا مرض، دشمنی کا مرض، نفرتوں کا مرض. یہ سب جو بیماریاں ہیں، یہ بھی بیماریاں ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے شفا ہے یہ قرآن مجید. اس کو پڑھنا ہے، اس کو طاق میں نہیں رکھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے. کیونکہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب مجھے بتا دیجیے جس کو انسان بغیر سمجھے پڑھتا ہو. ایک بھی کتاب بتا دیجیے، ایک کتابچہ بتا دیجیے، لٹریچر ہے، بک لیٹ ہے، آپ اس کو کریں. اگر اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ایسے انسان کے پاس جاتا ہے جو اس کا سمجھنے والا ہو، اور وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا کہہ رہا ہے، ذرا بتاؤ. قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اس کو ہمیں پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں روشنی آئے اور ہمیں احساس ہو اس بات کا. تبھی تو ہم پرکھ پائیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بنی اسرائیل کی خرابیاں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی، ورنہ اس امت سے بھی اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو چھین لے گا. تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو داعی امت کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی میں جو قرآن مجید کی روشنی آنی چاہیے اسے لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے ذریعے سے پورے معاشرے کے اندر ایک ہدایت کی روشنی پھیلانے والا انسان بنائے، اور زندگی کے ہر پہلو پہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے دائرے میں ناپنے اور جانچنے والا انسان بنائے. اور جب تک ہمارے اندر سانس چلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دنیا کے ہر اس انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جو انسان یا جن انسانوں تک یہ باتیں اب تک نہیں پہنچی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کے اندر ہر طرح کی برائیاں، مصیبتیں، پریشانیاں سے لے کر کے مختلف خرافات جو ہیں ان تمام کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنیاد اور ایک ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.